رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کی سربلندی و برتری کے تدبیر بتلائی ہے. بڑے بھروسوں لہجے اور بھرپور عظمت کے ساتھ بپاغ جہل اور ڈنڈی کی چوٹ اعلان کیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی اس دنیا کے مالک ہو، دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے ہے، عزت و شرافت کے تم ہی ٹھیکیدار ہو، کائنات تمہارے آگے جھک سکتی ہے، چرندوں پرند تمہاری اطاعت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط لگائی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا تم ہی سربلند ہو بشرطِ کہ تم مومن کامل ہو، ایمان کی حلاوت اور چاشنی تمہارے اندر موجود ہو. فرزندان اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سے جملے اور اس چھوٹی سی آیت میں حقیقت کا انکشاف کیا ہے، آنکھیں کھول دی ہے، صاف طریقے سے فرما دیا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی خوف محسوس نہ کرو، دنیا کی کوئی چیز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. شیر تم سے ڈر سکتے ہیں، چیزیں تم سے کپ کپا سکتے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی چیز تمہاری غلام بن سکتی ہے، لیکن شرط لگا دی ہے اگر ایمان و ایمان کی باتیں بتائی نے تمہارے قلوب میں گلشن پیدا کر دیا ہو، ایمانی صفات دینی خصوصیات کی تم حامل ہو. لیکن دوستو، آج کا انسان یہ تو چاہتا ہے کہ دنیا اس کے آگے جھک جائے، جس چیز کو وہ چھوئے تو وہ سونا بن جائے، اس کے مقابلے میں اکیلا کافی رہے، اس کی عزت و شرافت کو دنیا سلام کرے، ہر تمنا اس کی پوری، ہر خواہش کا بڑھ کر استقبال کرے. لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو شرافت و عظمت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب خدا کی غلامی کرے، رنگوں خون کے بتوں کو پاش پاش کر کے ان کی حقیقی کی فرمانروا کا بستار ہو، چڑھتے سورج کی پوجا چھوڑ کر مسجد حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو. اس کو یہ مقام تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب جس کی نتیز اللہ کی ہو جائے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شیر پر بیٹھا ہے اور ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے اور شیر کا کان ہینٹ رہا ہے، اس کو جدھر چاہتا ہے چلاتا ہے، شیر بنا چھوڑو چلا اس کے تابع داری کر رہا ہے، اس کے آگے آگے چل رہا ہے. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا. اس آدمی نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب و حیران دے کر کہا کہ اے سعدی رحمۃ اللہ علیہ، تعجب کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو شیر ہے، دنیا کی ہر چیز تمہاری تابع دار بن سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم خدا کے حکم سے سرتابی نہ کرو، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے حکم سے سرتابی نہ کرے گی. کسی عالم نے سچ کہا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. حضرات، آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ ایمان سے کوسوں دور، حقیقی معرفت کو اس کے پاس کوئی نام و نشان نہیں، نہ اس کا کوئی مقام ہے، نہ منصب و ٹھکانہ. وہ در در کی ٹوکرے کاٹا پھر رہا ہے، کل جو سمندروں میں گھوڑے ڈالتا تھا آج خود وہ پانی سے ڈرتا ہے، کل جو ہوا کے اوپر کو موڑ دیتا تھا آج ہوا کے ٹکیڑے اس کے اوپر کو جلسا دیتے ہیں، کل جو آپ سے صحیح و سلامت نکل جایا کرتا تھا آج اس کی حالت یہ ہے کہ ایک ہی چنگاری اس کے پورے وجود کو خاکستر کر دیتی ہے. کل جو حاکم تھا آج محکوم ہے، کل جو آقا تھا آج غلام ہے. حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپت اور نقبت نے اسے گھیر لیا ہے، پریشانی اور زبحالی اس کی قسمت بن گئی ہے، اس کا ایمان سونا سر پڑ چکا ہے. مولانا حالی نے درد بھرے انداز میں اس کا رونا رویا ہے. گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاقت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست بسوں پیش منڈلا رہی ہے، چپو رات سے صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم. حاضرین کرام، یہ حقیقت اور سے روشن کی طرح آیا ہے کہ آج ہمیں اپنے ایمان کا بھی پاس و لحاظ نہیں رہا، صرف نام کے مسلمان باقی رہ گئے ہیں، مسلمانوں کی صفات تک باقی نہیں رہی. وہ جوش و ہمت، وہ جذبہ اطاعت اور اخلاص للہ یہ ہمارے اندر نہیں ہے. کفر ہمارے اوپر ہنس رہا ہے، باطل ہم پر خندہ ہنسیں گے، لیکن ہم ہیں کہ خدا کو فراموش کیے بیٹھے ہیں.
اللہ علیہ نے قوم کو احساس دلایا ہے، کہا ہے خندہ حسن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، خندہ حسن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ دوستو ایک وہ بھی مسلمان تھے جب مدائن فتح کرنے کے لیے گئے تو رات سمیت سمندر پڑ گیا، مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی ایمانی قوت اور دین کے پرجوش ولولہ نے کہا ایمان کی طاقت کے سامنے سمندر کیا چیز ہے، ہم اسی میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ چنانچہ مجاہدین اسلام نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے سمندر میں گھوڑے ڈال دیے اور اس طرح باتیں کرتے گزر گئے جیسے خشکی پر سے گزر رہے ہو اور پورا سمندر عبور کر گئے۔ کافروں نے جب یہ حالت دیکھی تو سب کہتے ہوئے بھاگ گئے، دیوان آمدن دیوان آمدن کہ دیو آ گئے دیو آ گئے۔ اسی طرح مجاہدین اسلام کو فتح حاصل ہو گئی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خوب ترجمانی کی ہے، دشت تو دشت کے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت کے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دے گھوڑے ہم نے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، افریقہ کے دشت ہٹا کے فتح ہو گئے، اسلامی نام لیواؤ اور ملت کے جیالوں نے افریقہ کی سرزمین پر اسلامی علم بلند کر دیا، در و دیوار پر اسلامی جھنڈا لہرانے لگا، وہاں کی پرشکوہ عمارت اور بلند بالا مینار اسلامی عظمت و سطوح کے سامنے خم ہو گئے۔ اس وقت کچھ مباشر دشمنان اسلام نے دین کی راہ میں روڑے اٹکانے اور وہاں کے سیدھے سادے لوگ مسلمانوں کو بہکانا اور اڑانا شروع کر دیا۔ اس سے بڑی رقم اندازی پیدا ہونے لگی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے اور حالات کو معلوم لانے کے لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیا اور یہ ہوا کیا ایک اسلامی چھاؤنی بنائی جائے۔ باتیں ہونے لگی، کسی نے کہا کہ چوکی بھی چورائی پر بنائی جائے، کسی نے کہا کہ ہمیں اسرائیل اس کے لیے موزوں ہے، لیکن اسلامی لشکر کے سردار نے کہا چوکی افریقہ کی جنگل میں بنائی جائے گی۔ افریقہ کے لوگوں نے کہا کہ لوگ بالکل بیوقوف معلوم ہوتے ہیں، افریقہ کا جنگل تو وہ ہے جہاں کی انہیں آج بھی جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اگر کوئی وہاں پہنچ جاتا ہے واپس نہیں آ سکتا۔ وہاں بڑے بڑے اثر لگے، دہانتے ہوئے شیر اور ڈکارتے ہوئے بھیڑیے اور قسم قسم کے موجی جانور رہتے ہیں، بھلا وہاں چوکی کس طرح بنائی جائے گی۔ لوگوں نے منع کیا لیکن یہ فیصلہ اٹل تھا کہ چوکی جنگل ہی میں بنے گی۔ اپنی جماعت کو لے کر مسلمان افریقہ کی جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ افریقہ کے کچھ گنڈے اور اوباش قسم کے لوگ بھی ساتھ ہو گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں آج ان مقتل کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تماشائی حیثیت سے ساتھ چلے، جنگل کے کنارے پہنچ کر امیر لشکر جنگل میں داخل ہو گئے۔ پوری جماعت کنارے کھڑی رہی، ان امیر لشکر نے، ان صحابی رسول نے، ان مومن کامل نے ایک آواز لگائی، اے جنگل کے رہنے والوں، چرندوں پرندوں درندوں اور موجی جانوروں، آج مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، غلامان اسلام کو اس جنگل کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں اس ایمان کے ناطے حکم دیتا ہوں کہ جنگل خالی کر دو، اگر تم نے نہ مانا تو پھر جس کو ہم پائیں گے قتل کر ڈالیں گے۔ سامعین کرام اندازہ لگائیے آواز کیا تھی، نہ معلوم کوئی گولی چلی تھی یا کوئی بم پھٹا تھا یا اس آواز میں جادو تھا۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ تاریخ صفحات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ شیر چیتے بھیڑیے اپنے اپنے بچوں کو منہ میں دبا اس طرح جا رہے تھے جیسے کوئی مفتوح حکم فتح کے آگے سے گزرا کرتی ہے، یا جس طرح غلام اپنے آقا کی فرما برداری کرتے ہیں۔ آن کی آن میں پورا جنگل خالی ہو گیا، تماشائی حیثیت زدہ رہ گئے۔ یہ قوت ایمان تھی، یہ ایمانی صفات تھی جس کے ذریعے وہ ہر چیز پر حکومت کرتے تھے۔ برگو بجر شہر اور ارض و سما کائنات کی ہر چیز کے تابع تھی۔ حضرات آج بھی اگر وہ ایمان پیدا ہو جائے، یقین کی روکیت ہمارے اندر آ جائے، ظاہر کے مسلمان نہیں باطن اور اندرونی قلب کو مسلمان بنا لے تو کوئی وجہ نہیں ہمیں عزت حاصل نہ ہو، ہمیں دونوں جہان میں کوئی ٹھکانہ نہ ملے، اطمینان و سکون ہماری زندگی کے غیر مطابق ہو، یہ اعلان ہماری زندگی کے غیر مطابق ہو، یہ سب اپنے اندر پیدا کرے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وآخر دعوانا